بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ان کی لائف میں ان کوالٹیز کو اسٹڈی کیا ہے جن کے ساتھ مکی اور مدنی زندگی میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ساتھ والے لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ، لیڈرشپ، اسٹریٹجک تھنکنگ اور انٹرپرینورشپ سکھائی. اب ہم کچھ ان کوالٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو اسپیسیفکلی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم پہ یوز کیا اور ہمیں ایک لیسن سکھایا. ہمارے ساتھ آج پھر شیخ بلال احسن موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. پلیزر ٹو بی ہیئر. شیخ صاحب ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر ڈسکشن کی. آپ نے ذکر کیا کہ آپٹمزم، کنٹینٹمنٹ اور پازیٹیوٹی کتنے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس تھے ویسے بھی، اور اسپیسیفکلی ایٹ دا ٹائم آف ہجرت جس پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود کوئی چیز نہیں کر رہے تھے پر بہت سارے لوگوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے. شیخ صاحب ہمیں اور کچھ کوالٹیز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں جو کہ اس وقت نمودار ہوتی ہیں. عمر، اس پورے سیٹنگ اپ آف ہجرت کا جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں اس میں ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ ان کی دی آرٹ آف ڈپلومیسی، جو کہ ایک لیڈر کے اندر بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے وچ میکس اے ڈفرنس بٹوین این آرڈنری لیڈر اینڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈر. کہ ہاؤ کرافٹفلی ڈو یو سیٹ اپ اسٹریٹجک الائنسز، آپ ڈپلومیسی کس طرح کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نظر آنا شروع ہوا کہ جو ان کے اپنے تھے، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز تھے، جو ان کے قریش کے لیڈرز تھے، جب وہ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریئلائز کہ اور خاص طور پہ ان کے چچا کی وفات کے بعد جو ان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہمیں ایک پاور چاہیے جو کہ بیک کرے اس پورے کاز کو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پہلے افریقہ میں اسپریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنی ایک ڈیلیگیشن بھیجی، اور پھر جو ہے جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ مختلف ٹرائبس کے ساتھ بات کرنا شروع کی. اور جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یثرب جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لوگ جو ہیں اور جہاں کا ماحول جو ہے وہ کنڈیوسو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا. اینڈ ان کو اس طرح نہیں جوڑا کہ ان کے اوپر کوئی برڈن آئے یا ان کے اوپر کوئی پریشر آئے ان کو کیا جائے یا ان کو برائب کیا جائے، بلکہ ان کو کنونس کیا کہ جو میرا کاز ہے، جو میرا مشن ہے، اسی میں ان کے لیے خیر ہے. اور وہاں کے لوگوں کو ہی بیسکلی کنونس دیم ٹو کم آن بورڈ تھرو ہز اسمارٹ ڈپلومیسی. شیخ صاحب ہم یہی معاملہ ہجرت کے بعد اور آگے مسلمانوں نے جب اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، یہی وہ ڈپلومیٹک کوالٹیز ہیں جو ہم بار بار دیکھتے ہیں. نارمل کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے کہ اسلام واز اسپریڈ بائی فورس یا اسلام واز اسپریڈ بائی دا سورڈ. ایک مس نومر یا مس کنسیپشن ہے جو کہ پھیلائی جاتی ہے. اگر ہم ڈیپ ڈائیو ہسٹوریکل ریسرچ کریں اور ہم ان آتھرز کو اسٹڈی کریں جنہوں نے 10، 15 یا 20 سال اسپیسیفکلی اسی ٹائم اور ایرا پہ فوکس کیا ہے، جیسے کہ کیرن آرمسٹرانگ، مارٹن لنگز، مارٹن لیکر، پروفیسر جوئل ہیورڈ اور بہت سارے ایسے ہسٹورینز جو کہ ویسٹرن میتھڈالوجی کو بھی اسٹڈی کرتے رہے ہیں، وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ ایکچولی اکثر اوقات جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں پر لوگ ان کے لیڈرز سے، ان کے ٹرائبل چیف سے اتنے تنگ تھے، اتنے مجبور تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو لیسن دیے کہ تمہیں خود بھی ایک ایسا رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے لیے کہ پہلے تو لوگ شاید تمہیں ایکسیپٹ کر لیں مگر شاید اسلام کی طرف نہ آئیں. ایکسیپٹ تو تم ایز اے لیڈر کر لیں گے بٹ شاید اسلام قبول نہ کریں جب تک وہ تمہارے میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز یا تمہارے میں وہ بیہیویئرز نہیں دیکھیں گے جس سے تم انسپائر ہوگے. یا اس کو ہم اگر یوں کہیں کہ جب تک وہ تمہارے اپنے اندر اسلام کو نہیں دیکھیں گے وہ تب تک اسلام سے امپریس نہیں ہوں گے.
اسلام، یہ ہماری ایک بہت اگین ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے آج کل کے زمانے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لوگوں کے اوپر انفورس کریں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ ہے. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو آبزرو کریں تو انہوں نے کبھی کسی کو جا کے اسلام پڑھایا نہیں. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جا کے مل کے رہنا شروع کیا، اور ان کے ساتھ رہ کر لوگوں نے جب ان کے ساتھ ڈیل کیا، ان کے اندر فیئرنیس کو دیکھا، ان کے اندر اپ رائٹنس کو دیکھا، ان کے اندر وہ کوالٹیز دیکھیں جو کہ ایک انسان کو کھرا اور سچا انسان بناتی ہیں. اس سے امپریس ہو کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کوالٹیز تمہارے اندر آتی کہاں سے؟ اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہمارے دین کی وجہ سے آتی ہیں، وی آر ڈریون بائی دی آئیڈیالوجی دیٹ وی فالو، تو پھر وہ اس آئیڈیالوجی کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کیا تو ان کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو دین کے اندر فورس نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ویژن دکھایا وہ یہی تھا کہ تمہارے پاس جو سوسائٹی آئے گی وہ ایک فیئر سوسائٹی ہوگی، اس میں جسٹس ہوگا، اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایکولنس ہوگی، ایک برابر ہوگا، لوگوں میں جو ہے وہ سٹیٹس کی بیسس کے اوپر فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص بہتر ہوگا جس کے اندر پائٹی زیادہ ہوگی، جس میں تقوی زیادہ ہوگا. اور یہ باتیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کی، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الائنسز ڈیولپ کی جو کہ آگے جا کے ان کے لیے پولیٹیکل اور ملٹری اسٹرینتھ کا سبب بنی. اٹ وازنٹ دی ادر وے اراؤنڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنٹ گو بیسڈ آن اینی ملٹری پاور. انہوں نے وہ الائنسز ڈیولپ کی جو ان کے لیے پولیٹیکل اینڈ ملٹری اسٹرینتھ کا بیس بنی. اس میں کوئی شک نہیں شیخ بلال کہ جب بھی ہم اپنے پیغمبر کو کہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ لیسن ایز اے مینیجر، ایز اے لیڈر بہت کلیئر ہے کہ بھلے آپ کے پاس ویز اور مینز ہوں، بھلے آپ کے پاس وہ آج ہی ریسورسز اویلیبل ہوں یا نہ ہوں، آپ کا بلیف ان یور ویژن، آپ کا آپٹیمزم اور ابیلٹی ٹو ڈیل ود پیپل، جس کو آپ نے ڈپلومسی کا نام دیا. شیخ صاحب، یہ ڈپلومسی صرف ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. اسی ڈپلومیٹک طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انٹرنل، یعنی جو لوگ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آ رہے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ مکہ کے اس وقت سٹیٹس میں کچھ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ذرا لوور، اگر یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، سٹیٹس کے پول پہ تھے، اور وہ لوگ جیسے کہ عثمان بن عفان، عمر بن خطاب رضی اللہ، ان سب کے معاملات جو کہ آلریڈی لیڈرز میں سے شامل تھے. شیخ بلال، اپنی اسٹڈی میں آپ نے وہ کون سے ایسپیکٹس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومسی کے دیکھے جن کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو لوگ اسلام کے ساتھ اس وقت جڑ رہے تھے ان کو بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ایون دو ان کا شاید مکہ کی سوسائٹی میں سوشل سٹیٹس بہت ڈفرینٹ تھا؟ جی بالکل، اور ایسا تھا. اس وقت جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اپنے علاقوں کے لیڈرز تھے یا اپنے قبائل میں ان کی ایک ڈومیننٹ پوزیشن تھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس وقت کی سوسائٹی کے غرباء میں سے تھے. بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے جو کہ ایک زمانے میں غلام تھے، وہ ان کو آزاد کیا گیا اور پھر وہ اسلام میں آ کے ان کو جو ہے وہ آزاد شہری کا سٹیٹس ملا. تو سٹیٹس ڈفرینس تو تھا، کچھ بہت پڑھے لکھے تھے، کچھ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیمات میں سے جو ایک بہت اہم تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی میں جو ہوں اگر اپنے اندر ہیوملٹی دکھانی ہے اور سادگی دکھانی ہے تو اگر کوئی بڑا شخص جو کہ عادی ہے ایک پروٹوکول کا وہ آئے گا تو میں جو اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بڑے سٹیٹس کا شخص آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرتے، اور اگر کوئی بالکل جاہل بدو آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے مطابق ڈیل کرتے، اس کے مطابق بات کو سمجھاتے. یہ وہ ڈپلومیٹک بیہیویئر تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی جوڑ کے رکھتے تھے. لیکن اس میں سے جو کامن چیز جو وہ ڈیولپ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے تھے کہ رہنا اس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرتے تھے فرنٹ سے. جو سٹیٹس وہ چاہتے تھے کہ سب میں آئے وہ خود اس کو
اڈیپٹ کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ کیونکہ وہ خود ایک سادہ زندگی گزارتے تھے, وہ خود زمین پہ بیٹھتے تھے, اپنے صحابہ کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے, جو سادہ کھانا ملتا تھا وہ کھاتے تھے. تو جو صحابی اپنے زمانے میں بہت ہائی فائی صحابی تھے یا بہت ہائی سٹیٹس سے اسلام کے اندر آئے تھے, ان کو بھی یہ میسج مل گیا تھا کہ جو اسلام کا پروٹوکول ہے رہنے کا وہ سادگی کا پروٹوکول ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو سادگی کے اوپر لے آئے. اور جو صحابہ لوور سٹیٹس کے تھے ان کے لیے تو اور آسانی ہوگی کہ ان کے ادھر پر کوئی سوشل پریشر نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ کرنا ہے. سو دیر واز این بیلنس دیٹ واز اسٹیبلشڈ کہ ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی پڑھے لکھے تھے ان کو ان کے مطابق ٹاسک دیا کرتے تھے. جو صحابی ویل ورس تھے پولیٹیکل میٹرز میں ان کو ڈیلیگیٹ بنایا کرتے تھے, ان کو ریپرزنٹیٹیو بنایا کرتے تھے. جو صحابی ملٹری اسکل سیٹس میں زیادہ تیز تھے ان کو اس ایریا میں آگے لے کے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اسکل سیٹ کو دیکھ کے ان کو اس کے مطابق یوز کرتے تھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو نظر آتا تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کے ساتھ سیکھ سکتا ہے, ان صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے تاکہ نو بڈی ایور فیلٹ کہ ہمیں تو کوئی دیر از نو گروتھ فار اس. تو ہی وڈ ڈپلومیٹکلی اسٹیبلش دی انٹائر انوائرمنٹ. ہماری گفتگو شیخ بلال کے ساتھ جاری ہے. ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم پر کتنی ڈپلومیٹک ابیلٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو تیار کیا. ویسٹرن میتھڈالوجی میں اکثر کہا جاتا ہے that if you want to measure a horse's talent by its ability to climb a tree, it will spend its whole life thinking it's useless. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ غلط ٹائم پہ کسی غلط بندے سے کوئی غلط کام لے لیں تو اس کا اپنا کانفیڈنس بھی امپیکٹ ہو جائے گا. ہمیں کلیئرلی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز میں اور سیرت میں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحیح ٹائم پر صحیح لوگوں کو صحیح جگہ رکھا اور ان سے ایسا کام لیا جس نے اگلے بہت سارے سالوں میں اس وقت کی دنیا کا بالکل نقشہ بدل دیا. ہماری گفتگو شیخ بلال احسن کے ساتھ جاری رہے گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ بلال, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیٹک کوالٹیز کو اسٹڈی کیا, اور بتائیے کہ ہمارے پیغمبر کی ہجرت کے ٹائم پر وہ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو کہ آج کل کی مینجمنٹ کارپوریٹ افیئرز میں لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی, ایجلٹی, ڈیسیجن میکنگ بھی ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو آج کل کی دنیا میں بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں بفور وی ٹاک اباؤٹ اڈیپٹیبلٹی اینڈ ایجلٹی, آپ نے خود ایک بہت زبردست کوالٹی کے اوپر ٹچ کیا. آئی تھنک پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, پھر اڈیپٹیبلٹی اینڈ ایجلٹی کے اوپر آتے ہیں. چوزنگ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ ٹاسک. اور اس میں جو ایک اور کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیبٹ کی وہ تھی ڈیلیگیشن اینڈ امپاورمنٹ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی مناسب جو بندہ اس کام کو کرنے کا سب سے بہترین اہل تھا اس کو چوز کیا, اور پھر اس کو وہ ٹاسک ڈیلیگیٹ کیا اور اس کو کمپلیٹلی امپاور کیا. اب ڈیلیگیٹ اور امپاور سے مطلب کیا کہ اس کو بتا دیا کہ یہ تمہارا کام ہے, تم نے اس کو کرنا ہے. اور امپاور کرنے کا مطلب کہ اس کام کو کرنے کے لیے جو کچھ ڈیسیجن میکنگ ہے وہ تم نے کرنی ہے. اصول بتا دیا کہ اصول کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا, اگر وہاں نظر نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھنا, اگر ان دونوں میں نظر نہ آئے تو پھر خود اجتہاد کرنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق. ٹھیک, ایک لے آؤٹ فریم ورک دے دیا اور امپاور کر دیا کہ اب آپ نے جا کے اس جو ٹاسک آپ کو دیا ہوا ہے اس کو کرنا ہے. دو ایگزامپلز جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں ہجرت کے پرسپیکٹو سے, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ان کو امام لیڈر بنایا, امیر بنایا, جو ڈیلیگیشن گئی نجاشی کے پاس. اور آپ نے بہت خوبصورتی سے اس وقت ریکیپ کیا تھا کہ ان کی جو نجاشی کے ساتھ ڈسکشن تھی, جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے اسلام کو ریپرزینٹ کیا تھا, جو انہوں نے قرآنی آیات وہاں پہ پڑھی تھیں, جس طرح سے انہوں نے اپنی ڈسکشن کا سٹارٹ کیا تھا, نجاشی کو جس طرح ایڈریس کیا تھا, ان کو ایٹ ایز کیا تھا, وہ ایک ایسا سیمنل مومنٹ تھا کہ اس کے بعد نجاشی نے نہ صرف وہ مسلمانوں کا بہت بڑا سپورٹر بنا,
بلکہ اپنی وفات سے پہلے خود بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک اور ایگزامپل جو ہجرت کے پرسپیکٹیو سے، کیونکہ ہم ہجرت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے آتی ہے، وہ آتی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک نوجوان صحابی تھے۔ وہ اسلام کے شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اس وقت دارالارقم ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ صحابہ اکرام جمع ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، یہ گھرانہ ایسا گھرانہ تھا جہاں پہ مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اور پولیٹیکلی بھی وہ بہت ساؤنڈ تھے۔ کعبے کی چابیاں اس خاندان کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ ان کی جو والدہ گرامی تھیں وہ اس خاندان کی سب سے زیادہ پاورفل فگر تھیں۔ وہ ڈیسیجن میکر بھی تھیں اور سب سے زیادہ سخت بھی تھیں۔ مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج سے بڑے انسپائر ہوئے اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلیمات حاصل کرنا شروع کی اور بہت جلد کنونس ہو گئے کہ اسلام ہی حق ہے اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ میں اگر اپنی والدہ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اسلام قبول کر دیا ہے تو میری خیر نہیں، تو انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ قریش ہر ایک کے اوپر نظر رکھ رہے تھے کہ کون کیسے کر رہا ہے۔ ایک دن قریش نے دیکھ لیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں ویسے عبادت کر رہے ہیں۔ بات ہوتے ہوتے ان کی والدہ تک پہنچ گئی۔ ان کی والدہ بہت ناراض ہوئیں اور انہوں نے یہ کہا، ڈیسائیڈ کیا کہ میں مصعب کو قید کر لیتی ہوں۔ اور تو کوئی سزا نہیں دی، انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر میں قید کر دیا۔ مصعب بن عمیر کچھ عرصہ قید میں رہے اور پھر جب ان کو خبر ملی کہ اب مسلمانوں کی ایک جماعت نجاشی کے پاس جا رہی ہے، ابسینیا جا رہی ہے، حبشہ ہجرت کرنے لگی ہے، تو وہ گھر سے بھاگ گئے اور اس جماعت کو جوائن کر لیا جنہوں نے حبشہ جانا تھا۔ کچھ عرصہ وہ حبشہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خوبصورتی یہ تھی کہ ان کو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جو قید سے پہلے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں، ان سے سیکھتا رہوں۔ سوال بھی کرتے رہتے تھے اور سیکھتے بھی رہتے تھے۔ نہ صرف سیکھتے تھے، جو سیکھتے تھے اس کو فوراً اپنے اندر لے کے بھی آتے تھے، اپنے علم کو علم النافع بناتے تھے۔ جب وہ حبشہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے وہاں پہ، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ بھی سینئر صحابہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جڑ کے رہتے، ان سے سیکھتے رہتے، ان کو آبزرو کرتے رہتے، ان کی کوالٹیز کو ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ زیادہ عرصہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا نہیں گیا، واپس آ گئے اور واپس آ کے انہوں نے اپنی والدہ کو کنفرنٹ کیا کہ اب آپ نے دوبارہ مجھے قید کرنے کی کوشش کی کہ جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا میں اس کو ختم کر دوں گا۔ والدہ سمجھ گئیں کہ اب مصعب وہ پہلے والا مصعب نہیں رہا، ہی از ڈٹرمنڈ، ہی نوز واٹ ہی وانٹس۔ تو والدہ نے ان کو آگ کر دیا کہ وہی مصعب جو ایک زمانے میں خوبصورت کپڑوں میں ایک لباس جو ایک دن پہنا ہو دوسرے دن نہ ہی پہنتے تھے، وہ مصعب جو ہیں اب پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں آ رہے ہیں، کہیں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، کہیں سے کچھ۔ تو صحابہ اکرام دیکھ کے ان کو بہت دل برداشتہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان صحابہ کو تسلی دی کہ تم دل برداشتہ نہ ہو، یہ تو بہت عارضی چیز ہے، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ تم صبح پہنو گے وہ شام میں نہیں پہنو گے، جو شام میں پہنو گے وہ اگلے دن نہیں پہنو گے۔ صحابہ اکرام نے اس وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس حال میں بہتر ہیں یا ہم اس وقت بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس حال میں بہتر ہو، کیونکہ اس حال میں رہ کے صبر کر کے جو تمہیں آگے ملے گا وہ اس وقت شاید تم اس آبجیکٹیو سے سلپ اوے کر جاؤ۔ خیر، بیک ٹو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بھی بہت بڑے شوقین تھے۔ قرآن کو سیکھنا، خوبصورت آواز میں پڑھنا ایک ان کا ایک فیوریٹ
پاس ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کے سیکھنا. اب جب مدینہ سے یا یثرب سے جب ڈیلیگیشنز آ رہی اور جو سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ جب اوس اور خزرج دونوں کی ڈیلیگیشن موجود تھیں اور دونوں نے ایمان لایا، تو انہوں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ رسول اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جا کے آپ کے میسج کو پہنچائیں گے تو اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. آپ ہمارے ساتھ اپنے کسی ساتھی کو کیوں نہیں بھیج دیتے کہ وہ جا کے وہاں پہ ایمان کو لوگوں کے اندر ایمان کی دعوت دیں، ان کو تلقین کریں. جو بڑے صحابہ اکرام تھے، سینئر صحابہ اکرام تھے، ان کے دل میں شاید یہ آیا ہو کہ بڑی رسپانسبلٹی ہے، پوری ایک نئی کمیونٹی کو آن بورڈ کرنا ہے، تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چوز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فورسائٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیلیگیٹ کیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اینڈ واٹ اے رائٹ چوائس اٹ واز. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ ایک صحابی کے ساتھ رہنا شروع کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں سعد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا شروع کیا اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ڈیلیگیشنز میں جا کے دعوت دینا شروع کی. کچھ عرصہ اسی طرح کام چلتا رہا. ایک دن وہ کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے ایک شخص داخل ہوا. سعد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مصعب اب خیر نہیں، ٹو دی افیکٹ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ اب خیر نہیں، یہ جو آ رہا ہے یہ بہت سخت انسان ہے. وہ جو تشریف لا رہے تھے وہ تھے اسید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور وہ یوں چلتے ہوئے آ رہے غصے کی حالت میں. انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے لوگوں کو بہکار رہے ہو، ہماری فیملی ٹائز کو بریک کر رہے ہو، یہ تم کس کام پہ لگ گئے ہو. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے بات کیجیے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی حکمتانہ انداز میں کہا کہ آپ تشریف رکھیے، سے میری بات سن لیجیے، اگر آپ کو میری بات پسند آ گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں آئی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. یہ وہ آرٹ آف ڈیلنگ تھی، آرٹ آف ڈپلومیسی تھی، وہ لیڈرشپ کوالٹیز تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی تھی کہ مختلف مشکل سچویشن کو ڈیل کس طرح کرنا ہے، ٹف سچویشن میں کس طرح اپنا کریکٹر مینٹین رکھنا ہے، کس طرح جو ہے وہ پینک نہیں ہونا ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنے مشن کے اوپر بلیو کرتے ہوئے وہی کانفیڈنس جو ہے آگے کنوے کرنا ہے. خیر وہ بیٹھ گئے، بات سننا شروع کی. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، اسلام کے بارے میں بات کی، اور جیسے جیسے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ان کا چہرہ بدلنا شروع ہوا. اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غصے کی حالت میں آئے تھے اب وہ اس غصے کی حالت میں نہیں، ان کے چہرے پہ ایک جو ہے نا وہ ایک خوشی آنا شروع ہوئی کہ میں جو بات سن رہا ہوں یہ واقعی کوئی بہت خوبصورت اور اعلیٰ بات ہے. انہوں نے فوراً کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں ہاؤ ڈو آئی گیٹ وٹ یو ہیو، میں کیا کروں جس سے مجھے بھی وہی مل جائے جو آپ کے پاس ہے، میں ہاؤ ڈو آئی جوائن یور گروپ. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، غسل لیں، صاف کپڑے پہن کے آئیں، میرے پاس واپس آئیں، میں آپ کو شہادت کے کلمات پڑھاتا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیں گے. وہ فوراً گئے اور اتنی جلدی میں واپس آئے کہ ابھی ان کے بال بھی خشک نہیں ہوئے تھے. انہوں نے آ کے شہادت کے کلمات پڑھے اور کہا کہ دیکھو مصعب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام آگے بڑھے تو ایک اور شخص ہے، اس کے پاس آ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے پاس چلتے ہیں. وہ تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد ابن معاذ ینگ مین 31 بٹ اے لیڈر آف ہز کلین. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے ان کو بھی اسی طرح کہا کہ دیکھیں میں صرف ایک بات کرنے آیا ہوں، آپ کو کنونس کروں گا، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے آپ مان لیجئے گا ورنہ میں چلا جاؤں گا. سیم پروسیس، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے کہا ایک اور شخص ہے، اگر تم ان کے پاس لے جاؤ تو وہ تمہارے لیے سارے دروازے کھول دیں گے. وہ کون تھے؟ وہ تھے سعد ابن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کے سیم تھنگ. اب جب سعد ابن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے تو پھر
ان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اسلام میں آ گئے. یہی وجہ بنی کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 8 یا 12 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ شریف گئے تھے, اگلے سال جب حج پہ آئے تو اپنے ساتھ ایک بڑی ڈیلیگیشن 80 مرد عورتیں بچے اپنے ساتھ لے کے آئے. یہ عمر ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی, بٹ لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہوتی ہے ٹو کریٹ لیڈرز. یہ ان کی اس کوالٹی کی ریفلیکشن ہے کہ انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ایسا لیڈر کریٹ کیا, ایک ایسے انسان تیار کیا جس نے ایک نئی انوائرمنٹ میں جا کے تھرو ہز گڈ کریکٹر, تھرو ہز اپ رائٹنس, تھرو ہز گڈ مورل کنڈکٹ اینڈ آف کورس دا پروفاؤنڈ میسج دیٹ ہی ہیڈ, اس کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو فرام 0 to 100% کنورژن کر دی. ہمیں اس سیریز میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کے ساتھ ایک انسان نے بہت سارے لوگوں کا دل بدل دیا. ان کو کیسا بلیف ہوگا اپنے اوپر, اپنے میسج کے اوپر اور اپنے لیڈر کے اوپر کہ وہ اتنے کانفیڈنس اور پازیٹیوٹی, آپٹمزم کے ساتھ یہ میسج پھیلا رہے تھے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے لیڈرز کریٹ کیے. سو ڈیلیگیشن اور امپاورمنٹ یعنی چوزنگ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, کسی ایسے بندے کو سلیکٹ کرنا جس کو وہ سکلز بھی آتی ہوں اور وہ ایمیولیشن یعنی اسی طرح اپنے آپ کو اس معاملے میں ڈھانپ بھی لیں, یہ بہت کرٹیکل ایٹریبیوٹس ہیں. ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں, مینجمنٹ میں, بزنس میں یہ وہی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے بزنس کو بھی سکسیزفل کر سکتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اپنی زندگی میں اور اپنی آخرت میں برکت بھی لا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی.